عفان نے کہا میں نے ابو عوانہ سے سنا، کہا مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ صلو علیہ وآلہ۔ محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو داود طیالسی سے کہا آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا خاموش رہو۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا یہ احادیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کہا ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں نے ان حدیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا؟ ابو داود نے کہا پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 76۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا میں نے شبابہ سے سنا، کہا عبد القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا میں نے عبد القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ عفان نے کہا میں نے ابو عوانہ سے سنا، کہا مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث سنی۔ علی نے کہا پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان میں بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 79۔ زکریا بن عدی نے کہا مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ سے وہی حدیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہے، وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہے، اور اسماعیل بن عیاش سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف سے کچھ نہ لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا، کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وحازی سے روایتیں سناتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات یعنی رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبد القدوس کے میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔
عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے ابو نعیم سے سنا اور انہوں نے معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا اور کہا اس نے کہا ہم سے ابو وائل نے بیان کیا، کہا صفین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نکلے تو ابو نعیم نے کہا ان کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 83۔ عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا ہم اسماعیل بن علیہ کے ہاں تھے تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے روایت بیان کی۔ میں نے کہا وہ مضبوط یعنی ثقہ کا ہم پلہ نہیں، تو اس آدمی نے کہا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اسماعیل کہنے لگے انہوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ حکم یعنی فیصلہ بیان کیا ہے، وہ ثبت نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔ بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو سعید بن مسیب سے حدیث روایت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابو حویرث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ پھر میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے صالح مولا توأمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا اب میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ سیلو